میں نے کینسل کر دیا، مگر ایک لقمان بھائی حاجی صاحب کا بیٹا محمد عمر، جب اس کی میں نے بہتی آواز فون پر سنی تو میں نے کہہ دیا ریزرویشن نہیں ہے، اگر مجرم بن کے بھی مجھے ٹرین میں آنا پڑے تو میں ضرور پروگرام میں حاضر ہوں گا۔ مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف لود والوں سے ہی ملاقات ہوگی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسے ایسے پرنور چہرے مجھے دیکھنے کو ملیں گے۔ میں نے ایک کتاب میں اپنے لکھا تھا کہ اپنے قلم سے علم محبت بکھیر دو، میرا خود کا لکھا ہوا ہے، نوٹ کر لیں، اگر کوئی غلط ثابت کر دے منہ مانگا انعام حیثیت کے مطابق۔ اپنے قلم سے علم محبت بکھیر دو، بولے کوئی کتاب تو خوشبو نکل پڑے، بولے کوئی کتاب تو خوشبو نکل پڑے۔ ایک موقع پر ایسا ہی پروگرام تھا، مجھ سے یہ شرط لگائی گئی تھی، بولے حضرات 2 مصرے آپ کو کہنے ہیں اور اسی پر آپ کو بولنا ہے۔ میں نے کہا مضمون کیا ہے، شرط کیا ہے آپ کی؟ کہا شرط یہ ہے پہلا مصرع اتنا کٹھن ہونا چاہیے، اتنا بھاری ہونا چاہیے کہ کم علم لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں، کم علم لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اور مصرع ثانی اتنا سرل ہونا چاہیے کہ عام فہم لوگ سن کر کے ہنسنے لگے، بولے کیسا جوالو آدمی ہے یہ۔ میں نے اس مقام پر کہا تھا، کیا کہا تھا؟ میرا شرف کہ مجھے تو جواز افتخار دے، میرا شرف، داڑھی اردو کی شرط لگائی تھی، میرا شرف کہ مجھے تو جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکات اعتبار۔ اگر یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ جاتا نا تو برسوں آپ اس کو یاد رکھتے، سمجھ میں کم آیا ہے۔ میرا شرف میں اس لائق نہیں تھا، مگر تیری گلی میں آیا تو بڑا بھروسہ لے کر آیا، بڑی امید لے کر آیا۔ جب تیرے علم کے چمن سے گزرا تو میری تمنا یہ تھی کہ کاش میں علم کے گلشن سے گزروں، اور جب علم کے گلشن سے کوئی ہوا کا جھونکا اس گلشن سے ٹکرا کر کے نکلے تو مجھ ناچیز کے قلم سے ہو کر کے گزر جائے۔ میرا شرف کہ مجھے تو جواز افتخار دے، فقیر شہر علم ہوں زکات اعتبار۔ میں علم کم رکھتا ہوں، لیکن میں نے مانا کہ میں علم کا مالک نصاب نہیں ہوں، مجھ پر علم کی زکات نہیں بنتی، مگر میں فقیر بن کے اس علم والوں کی گلی میں اتر گیا اور میں نے اپنے دامن کو پھیلایا، وہ پھیلا کر کے بس علم والوں سے کہا تھا، او علم والوں، وہ تعلیم والوں، وہ شکشا والوں، مجھے آپ علم نہ دو مگر مجھے اپنے علم کی زکات دے دو، مجھے اپنے علم کی زکات دے دو۔ یہ خواجہ بھائی بیٹھے ہیں، بھرا مجمع چھوڑے تھے جہاز پور میں سمیلن میں، 2.5 گھنٹے انہوں نے تقریر کرائی میں، مگر بیچ میں پانی کسی نے نہیں دیا 2.5 گھنٹے۔ کوئی بات نہیں، اگر ایسا بھی نہیں ہوگا نا تو ہم کربلا کو یاد کر لیں گے، کیونکہ ہم سودا کو ماننے والے ہیں، ہم سودائے بدر کو ماننے والے ہیں، ہم سودائے احد کو ماننے والے ہیں، ہم حنین کو ماننے والے ہیں، ہم نینوا و صفین کو ماننے والے ہیں۔ کیا کہا تھا میں نے کہ میرا شرف کہ مجھے تو جواز افتخار دے اور فقیر شہر علم ہوں زکات اعتبار دے، اور میں جیسے تیسے، ہم اس رسانی پہ آ جائیے گا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ کر کے آ گیا۔ توجہ ہے، ختم کر دوں، میں جیسے تیسے، یہ تو خیر لوگ کی پرانی ریت رہی ہے، سنتے زیادہ ہیں اور سناتے کم ہیں، یہ یہاں کی ریت رہی ہے، یہ سنتے کم ہے، مطلب سنتے زیادہ ہیں اور سناتے کم ہیں، بلواتے زیادہ ہیں بولتے کم ہیں، کہ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے لفظ کر کے آ گیا۔ اے کریم اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سوار، اے کریم اب یہ تیرا کام ہے بگاڑ دے سوار دے۔ تو آج اس موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں، جن بچیوں نے اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں، اپنی شہریت میں، اپنے ضلع میں محنت کر کے اور یہ مقام حاصل کیا
کہ قوم و ملت نے ان کو گلے میں پھولوں کے ہار پہنا دیے. اور ان سے پہلے میں ان کے اساتذہ جو ان کے ٹیچرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے غریبی امیری چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں رکھا. جس دل میں جگہ تھی وہاں علم کی روشنی کو پہنچا دیا, علم کی روشنی کو پہنچا دیا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ایک شکایت سننے میں آئی, ہماری بہن نے کہا تھا کہ میں یہاں لڑکیاں دیکھ رہی ہوں, لڑکوں کو کیا ہوا, کہاں چلے گئے لڑکے. میں حضرت سے کہہ رہا تھا لڑکے آج کل موبائل چلانے میں لگے ہوئے ہیں. ہاں میں خود ہی مائک چھوڑ دوں جب ضرورت ہو. توجہ ہے. الحمدللہ ابھی ڈی ایم صاحب, کپتان صاحب, آئی جی, ڈی آئی جی کی میٹنگ سے آئے ہوں. میں اتر پردیش جاؤں گا پورے کیونکہ میں ریموٹ سے چلنے والا آدمی نہیں ہوں. جھولا ڈنڈا خرچہ کرایہ پیسہ سب اپنی جیب میں رکھتا ہوں. نہ کسی کے نذرانے پہ رہتا ہوں, نہ کسی کے سہارے پہ چلتا ہوں. ڈرائیور تک نہیں رکھتا, کو ڈرائیو کر لیتا ہوں گاڑی کی, انٹرنیشنل ڈرائیور کی. توجہ ہے. ہماری بہن نے کہا لڑکے کہاں چلے گئے. میں ان لڑکوں کے ہاتھ مجھے دیکھنا چاہتی ہوں جن ہاتھوں میں قلم رہا تھا, جن ہاتھوں میں قلم رہا تھا, جن آنکھوں کے سامنے کتابیں رہی تھی, جن آنکھوں کے سامنے کاپیاں رہی تھی, جن استادوں کے سامنے وہ زانوئے عقب پھینک رہے تھے, مگر جھجکتے ہوئے تو ایک بچوں نے ہاتھ اٹھائے. کہاں گئی وہ قوم ہماری جن بچوں نے باپ پہ چڑھ کر کے اپنی طاقت کا ہی احساس نہ دلایا تھا, بلکہ علم کی روشنی بھی وہاں سمجھ گئی, علم کی روشنی بھی بچیری تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں کا ایک فرض ایسا ہوتا ہے, ماں اپنی بیٹی کو چپکے سے جلدی اٹھاتی ہے. میری بیٹی ذرا اٹھ تو جا, یاد رکھو علم کی جو پہلی گود ہے کیا ہے, ماں. علم کی پہلی گود کیا ہے, ماں. جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے اور ماں دعا کرتی ہوئی فام میں آ جاتی ہے. یہ ماں کا نتیجہ ہے جو آج یہ پر نور چہرے دیکھ رہے ہیں. جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے. ارے ثانیہ کا نام لیا نا لڑکی کا, اس کا تو باپ خود میرا شاگرد ہے الحمدللہ. یہ تو پیدا بھی نہ ہوئی تھی, اس کے بعد کو میں نے گودوں میں کھلایا. اور سوچو گے کتنے پرانے زمانے کا آدمی ہے یہ. زمانہ لمبا نہیں ہے, کم ٹائم میں علم زیادہ حاصل کیا, محنت زیادہ کیا. یہ الگ بات ہے, خاموش کھڑے رہتے ہیں, لیکن جو لوگ بڑے ہیں, یہی سے شروع کیا تھا, وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. اور ماں کے تعلق سے میں نے کہا ہے نا, اے ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم, اے ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم, ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. کہا ہے وہ میسج دینے والا آدمی جس نے کہا تھا تالی نہ بجائی جائے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا جائے, بولتا کیوں نہیں ابو آدمی. یہ ہندوستان ہے, یہ پروگرام جنرل پروگرام ہے. یہ کیول مذہبی پروگرام نہیں ہے, ایجوکیشن کے تعلق سے یہ پروگرام ہے. جس بھائی سے جیسے بھی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کرے. کسی کو یاد ہے تسبیح, کسی کو یاد نہیں ہے. اے ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم, ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. اور اے اندھیرے دیکھ لے, منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی, گھر میں اجالا ہو گیا. توجہ ادھر رکھو بیٹا, سفید قمیص والے, ہاں بہت اچھا بچہ ہے, ادھر دھیان. ماں نے آنکھیں کھول دی, گھر میں اجالا ہو گیا. اور تیرے جنوری لا سکتی ہے, جنوری آ سکتی ہے, لیکن تم بھی لا سکتی ہے, لیکن جنوری اچھی لگی. جس طرح بچوں کو جلدی پھل چڑی اچھی لگی. اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک, تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک. مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی, مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی. ارے وہی تو ہے کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے. ان بیٹیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی کے لیے, تعلیم کے لیے آدھی رات سے باپ نے کم اٹھایا ہوگا, اس لیے کہ باپ تو دن بھر محنت کرتا ہے, کام کاج کرتا ہے, دن بھر محنت
اور کام کاج کرتا ہے، اور یہ ساری ذمہ داری گھر کی کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں مائوں نے ان بیٹیوں کو اٹھایا کہا ہوگا میری بیٹی ذرا اٹھ تو جا، ذرا اپنے سماج میں ایک اچھا مقام بنا کر دکھا دے، اچھی ویلو بنا کر دکھا دے، اچھی اپنی ریپوٹیشن بنا کر دکھا دے، اپنی اچھی پوزیشن بنا کر دکھا دے۔ تو انہیں مائوں نے جب ان کو اٹھایا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا جب کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے، آئے میرے دیکھنے میں تیرا کالا ہو گیا۔ بہن نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بڑی اچھی بات کہی تھی، جس طرح بچیوں کو مقام ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تعداد کثرت میں ان کی دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے وہ IAS PCS جو بھی بنے، مگر ہوتا یہ ہے ہمارے سماج میں نکاح کر لیا، پتہ لگا بھالو جی کے یہاں نوکری کر رہے، کسی صاحب کے یہاں بھی نوکری کر رہے، بچے پیدا کر لیے 8، ان سے پوچھو کہ بھائی شادی وادی تو ہو گئی، آپ ایسے چلتے پھرتے، مطلب بچے ایسے 8-9 بچے ہیں ہمارے، اے بیٹا توجہ ادھر، ایسے ہی 8-9 بچے ہیں۔ بولے بڑا بیٹا کیا کرتا؟ وہ وکیل لے جاتا تھا، چھوٹا بیٹا کیا کرتا؟ ان نے ٹائر پنچر کی دکان لگا رکھی ہے چوراہے پہ۔ تیسرا بیٹا کیا کر دیا؟ کیا کرتا ہے؟ اس نے 2 گائیں لے رکھی۔ چوتھا بیٹا آپ کا کیا کرتا؟ وہ ہمالی پہ جاتا ہے کاریگر صاحب کے ساتھ۔ سب کی ڈگریاں گنا دی، سب کی ڈگری گنا دی، پھر ماتھے میں ہاتھ مار لو، بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم کس کے سہارے جیے؟ کس سے اپنی بات رکھیں؟ کس کے آنگن میں جا کر کے اپنی بات کو پیش کر سکیں؟ کس ہمدرد و مونس و غمخوار کی دربار میں جا کر کے اپنے غموں کی بارات کی لفظوں کی سوغات پیش کریں؟ مگر جب تمہارے پاس ایک ندامت و شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو اپنے غم کی مناجات کس کے یہاں پیش کرو گے؟ ضرورت اس بات کی ہے جب تمہارے پاس علم ہوگا، ایجوکیشن ہوگا، روشنی ہوگی، نور ہوگا تو تم اپنے پریوار کو بھی روشن کرے گا اور پورے سماج کو بھی روشن کرے گا۔ اس لیے میں نے کہا تھا ایک بار آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو میں کہا تھا یہاں پہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ ایک مثال دے کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے مولانا لوگ ٹائم بہت لے لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ مال اتنا فالتو بھی نہیں ہے، بہت قیمتی ہے الحمدللہ، کہ ایسے اتنی فنڈ میں لٹا کے چلا جاؤں گا۔ میرے پیچھے بھی بہت کئی لوگوں کا لشکر ہے، مگر وہ ٹائر پنچر والا لشکر نہیں ہے۔ حلوت میں تو میں بھی رہا ہوں، حلوت کا نمک تو میں نے بھی کھایا ہے الحمدللہ۔ جہاں میرے بچے حافظ قاری عالم، جہاں بیٹیاں عالمہ ہیں، تو وہاں کم از کم CBSE بورڈ سے وہ انٹر دیا الحمدللہ۔ دنیاوی تعلیم سے بھی وہ مالا مال ہے اور آخرت کی تعلیم سے بھی وہ مالا مال ہے۔ وہ مال اتنا گھٹیا نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک مال ہے الحمدللہ۔ مثال دے کے اپنی خود کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک ماں جس کا اکیلا بیٹا پردیس میں رہا کرتا تھا، بون تو پہلے نہیں تھے، اس کے بعد جو ہے وہ میٹرو لا، اس کے بعد لینڈ پھر تو تمام دنیا نے ریلم پیل کر دی۔ خیر خط لکھا اپنی ماں کو، نوٹ کرنا اپنی یہ نقطہ آپ لوگ، ماں کو خط لکھا اور خط کے اوپر ہم اپنے دور میں لفظ تکبیر بھی لکھ دیا کرتے تھے تاکہ جلدی پہنچ جائے۔ ہے خط لکھا اور خط آخری بات، خط لکھا، خط پایا بڑھیا نے، اکیلا بیٹا تھا، مگر اس خط کو ماں کبھی چومتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے۔ ایک جنٹل مین صاحب نکلے جا رہے تھے جو ABCD سے بھی واقف نہیں تھے، بالکل قلم ولم لگا ہوا تھا، ٹائی وائی بڑھیا، بینڈ بھی ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی ان سے، انڈر گراؤنڈ سیٹنگ، سمجھ گئے سب بات۔ نکلے جا رہے تھے، بڑھیا نام آتی ہے دروازے سے، بیٹا ذرا میرا خط تو پڑھتا چلا جا رہا ہے، میرے بیٹے نے مجھے کیا لکھا بتا تو جا۔ اور وہ جلدی سے انہوں نے خط کو ہاتھ میں تھام لیا۔ جب تھام لیا، پڑھے لکھے، میں تو اپنی قسمت تو رو رہا ہوں، اگر آج کاش میں پڑھا لکھا
تھا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں. توجہ ہے مار صاحب ادھر، مختار مار صاحب ماشاءاللہ بڑی آدمی پلیا سے تشریف لائیں. عیدر علی مار صاحب بھی علم کے مرکز ہے، یہ بھی پوری زندگی ہو گئی ان کو بھی پڑھاتے ہوئے. توجہ کہ آج اگر پڑھا لکھا میں ہوتا تو پڑھ کے سنا دیتا. بڑھیا بولی بیٹا میں نے یہ سوچا کہ شاید میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں. سمجھ گئے؟ روشنی علم جو ہے روشنی ہے، وہ جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے. تو آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے. حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرو. سجاؤ دیا ہے، مشورہ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہی ہیں حضرت غیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک شاندار اسکول قائم کیا جائے، شاندار اسکول قائم کیا جائے جس میں تمام زبانوں کی تعلیم ہو اور اس میں مذہبی تعلیم بھی کم از کم قاعدہ بغدادی سے بخاری شریف تک ہو. وہ جب کوئی بھی بیٹی اور کوئی بھی بیٹا اسلام کا جب یہاں سے جائے تو نراش ہو کے نہیں جائے، بلکہ حضرت غیر صاحب کی سند لے کر کے یہاں سے جائے. الحمدللہ یہ کام بہت جلد شروع ہو جائے گا. ہمارے جو ممبر نور پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہم بار بار مشورہ کرتے رہیں گے. یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ علم کے چراغ ہیں. ان کی ذہنیت، ان کی سوچ بہت اچھی ہے. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ پڑھے ہیں وہ پڑھے رہتے ہیں. علامہ کا معلوم تکن تعلم، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، پڑھا دیا ہے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا. ہمارے پیر و صدر کا بھی بیان ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کا بھی، آنے والے مہمان کا بھی استقبال ہو گیا. ان الفاظوں پہ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چرچ ہے، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. اطلسوں کا مخاط کی وہ شاخ پہ نازا نہ ہو، اس طرح کے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. بھوک کی سہرے چمن پھول چنے شاد رہے، پاک پا جاتا ہوں میں کوئی شب تیرا آباد رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. مذہب اسلام زندہ باد، زندہ باد، اور ہمارا ہندوستان زندہ باد.